کہ جنات میں جب کوئی مر جاتا ہے تو جنات اس کا جنازہ کیسے ادا کرتے ہیں، بلکہ مسلمان جن کی نماز جنازہ کا ایک سچا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس واقعے کو سن کر نہ صرف آپ کو حیرت ہوگی بلکہ ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا۔ میرے دوستو، یہ واقعہ پاکستان آزاد ہونے کے کچھ سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بخر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید کی سورہ رحمان، سورہ جن، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ کہف میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے جو انسانوں سے پہلے بھی دنیا پر آباد تھی، اور یقیناً جنات کا وجود پوشیدہ ہے، یعنی اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے پہلے پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے کسی کے ذریعے یا ڈائریکٹ پالا پڑا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک حاجی صاحب جو ضلع بخر کے ایک گاؤں میں نئے آ کر آباد ہوئے تھے، اور گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے، لیکن حاجی صاحب کے پاس دین کا بہت علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں حاجی صاحب کے علم سے فائدہ اٹھاتے، بلکہ حاجی صاحب کو مسجد کا امام بھی مقرر کر دیا گیا تھا، اور جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء اکرام کے واقعات اور قصے سنتے، اور گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی انہیں مسجد میں امام صاحب کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی یہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چراتے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرہ برابر بھی غرور نہیں تھا، اس لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بغیر سوچے بلوا لیتے، اور وہ چلے بھی جاتے، اس کے لیے چاہے انہیں کسی دور کے گاؤں میں بھی جانا پڑتا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ سردیوں کی ایک سرد رات میں ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی ایک نے نہایت ہی ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ اب ان 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمیوں میں سے ایک نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ 3 سفید داڑھی والے اور نورانی چہرے والے آدمی امام صاحب کے دینی علوم پر مضبوط پکڑ اور مخلوق کی پہنچ کی وجہ سے امام صاحب کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ امام صاحب ہی ان کے بھائی کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس لیے یہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میت تیار ہے، سب صفیں باندھے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اب ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی یہ بات سن کر اور ان کی ہاؤ بھاؤ دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بنا پلکے جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس بدل کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کے حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں ہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم ذات، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح راستے جا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم ذات کہنے کا مطلب کیا تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں، میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں، ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، اب ہمیں بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے سرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا تو انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا
हाजी साहब कभी भी इस वाक़े को भुला नहीं पाए। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पर यह क्लियर भी कर दूं कि फरिश्तों की तरह जिन्नों को भी ये ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं। अहादीस से साबित है कि इनमें किसी किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाज सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज इंसानों की तरह रहते सहते हैं, लेकिन अक्सर उनकी रिहाइश का बयाबान या वीरान मकान और जंगल पहाड़ है। मेरे दोस्तों, जिन्नात भी इंसानों की तरह ही अल्लाह की मखलूक हैं जो आग से पैदा हुए हैं। जिन्नात इंसानों की तरह भी अकल, रूह और जिस्म वाली मखलूक हैं। इनमें इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है, खाते पीते जीते मरते हैं, मगर उनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं। उनकी उम्रें हजारों साल होती हैं। और जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी हैं, मगर उनके कुफ्फार इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। उनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, अलबत्ता उनमें फासिक और बदकारों की तादाद इंसानों के मुकाबले ज्यादा है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। उन सब का लीडर इब्लीस है, जो कि सबसे पहले जिन मारिज के पोते का बेटा था। इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से लानत बारगाह इलाही हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद किया गया। क़यामत तक के लिए उसे मोहलत दी गई, और उसे इस कदर मोहलत देना उसकी मेहरबानी के लिए नहीं, बल्कि उसकी वेला शिकायत और अजाब में बढ़ोतरी लिए है। इब्लीस की तरह उसकी ज़ुर्रियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन हैं और इंसानों को बहकाना उनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के जरिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे उनके जाल में नहीं फंसते, बल्कि लाहौल भेजकर नेक कामों में मसरूफ रहते हैं। लेकिन जो उनके बहकावे में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। बल्कि इस्लाम से पहले भी अरबों जिन्नों की तज़किरे मौजूद थे। इस जमाने में सफर करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने इलाके के जिन्नों के सरदार से सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से पहले दुनिया में जिन्न आबाद थे, जिनकी आग से तख्लीक हुई थी, और उन्होंने दुनिया में फितना फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान किया गया है कि उनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादतगाह हैकल बनवाई थी वो जिन्नों ने ही बनाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन होता है। हमजाद जिन एक किस्म का शैतान है। वो शैतान हर वक्त आदमी के साथ रहता है। सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, तुम में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज की कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी है? इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सिवाय भलाई के कुछ नहीं कहता। मेरे दोस्तों, जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही एक शैतान पैदा होता है, जिसे फारसी में हमजाद, अरबी में वसावस कहते हैं। जाहिर यह है कि इब्लीस के हर आन सैकड़ों बच्चे पैदा होते रहते हैं। मुताबिक तादाद औलाद इंसान जैसे मछली, नागिन, सांप एक वक्त में 1000 अंडे देती है। ताहूती जरासीम हर आन बच्चे देते रहते हैं। मेरे दोस्तों, जिस जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं इसी जगह पर जिन्नात भी रहते हैं, और उनकी रिहाइश अक्सर खराब जगहों और गंदगी वाली जगह होती है। मसलन बैतुल खुला, गंदगी फेंकने और पाखाना करने की जगह वगैरह को। इसलिए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन जगहों में दाखिल होते वक्त असबाब अपनाने का कहा है, यानी दुआए अज़कार लाजमी पढ़ें। कब्रिस्तान और वीरान जगहों पर भी उनका डेरा होता है। इसी तरह घरों की छतों पर भी ये मखलूक रहती है। इसलिए शाम के वक्त सूरज गुरूब होते वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चों को छतों पर छोड़ने से मना फरमाया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम शयातीन से अपनी पनाह में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।